أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے ملک کے معروف قاری جناب قاری کامران مسعودی صاحب جو تلاوت کلام پاک سے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے خوبصورت سے موقع پر اور ظاہر آج ہم 24واں روزہ اختیار کرنے جائیں گے، دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج جس پیارے سے اور حسین سے موضوع پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں، آج میں چاہوں گا ناظرین دنیا میں جہاں جہاں طلباء اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اساتذہ کرام خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں، وہ ٹیلی ویژن اسکرین سے آج کہیں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، مجھے یقین ہے. کیونکہ آج کا پروگرام ہی ہم بیسکلی اساتذہ کے مقام اور مرتبے کی نظر کر رہے ہیں. کتنا بلند مقام ہے، کتنا اونچا مقام ہے ناظرین، یہ ہمارے اسکالرز آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ استاد افراد کی تربیت کر کے ایک مہذب معاشرہ تشکیل دیتا ہے. گویا بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں، بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں، جبکہ بادشاہوں پر اساتذہ کی حکومت ہوا کرتی ہے. ناظرین کرام، استاد اس پلر کا نام ہے جس پر تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ معاشروں کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. استاد اس زرخیزی کا نام ہے جو بنجر زمینوں میں اپنے علم کی کھاد سے شعور و آگہی کی کھیتی کو اگا دیا کرتا ہے. استاد اس شفاف پانی کا نام ہے جس سے طالب علموں کے ذہنوں کی فصلیں سیراب ہوتی ہیں. استاد اس خوشبو کا نام ہے ناظرین جو تعفن زدہ ذہنوں کو مکمل طور پہ معطر کر دیا کرتا ہے. استاد اس مصور کا نام ہے جو انفرادی اور اجتماعی طور پر معاشرے کے ظاہر و باطن میں بہت ہی حسین سے خوبصورت سے پیارے پیارے رنگ بھر دیا کرتا ہے. استاد اس دیے کا نام ہے ناظرین جو تاریک وجودوں میں علم کی روشنی بکھیر دیا کرتا ہے. استاد اندھیرے میں اس اجالے کا نام ہے جو معاشروں میں علم کے نور سے معاشروں کو منور کر دیا کرتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا ناظرین کہ اس معاشرے کو کوئی تباہی سے روک نہیں سکتا جہاں استاد کی بے توقیری کی جائے، اور اس معاشرے کو کوئی ترقی سے روک نہیں سکتا جہاں استاد کا احترام ملحوظ رکھا جائے. معلم ہونا ناظرین اتنا عظیم رتبہ ہے، اتنا عظیم رتبہ ہے کہ یہ خود معلم کائنات اور کائنات کے اول معلم کی سنت ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. یہ فرما کر جس ٹائٹل کو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ منسوب کر کے سجایا، وہ ٹائٹل کیا ہے ناظرین؟ وہ ٹائٹل یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی یہ فرما کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بحیثیت معلم بیان کر کے استاد کے مقام اور مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چاند لگا دیے. اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اپنے مقام و مرتبے کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. غور کیجئے ناظرین، استاد کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا کہ اسی طرح سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استاد کی محبوبیت کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر اللہ، اس کے فرشتے، آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں پانی میں رحمت بھیجتی ہیں اور دعائیں کرتی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تیرے 3 باپ ہیں. کتنے ناظرین؟ 3 باپ ہیں. ایک وہ تیرے دنیا میں آنے کا باعث بنا یعنی والد، دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی یعنی سسر، اور تیسرا وہ جس نے تجھے علم و آگہی سے نوازا یعنی استاد.
استاد کا مقام یہ ناظرین کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ معلمین کو درس و تدریس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ انتظامی امور اور عہدوں پر فائز کرتے تھے۔ میں اگر صرف اس جملے پہ ناظرین پورا پروگرام کروں نا، صرف اس جملے پہ، تو یقین مانیے پروگرام سمٹ نہیں سکتا۔ کہ ذرا سوچئے کہ حکومت کے انتظام اور انصرام میں پرچی والے لوگ نہیں آتے تھے، وہ لوگ نہیں آتے تھے جو میرٹ پر نہیں ہوتے تھے، یا وہ لوگ نہیں آتے تھے جو یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا آباء و اجداد سے موروثی سیاست کرتے ہوئے آ رہے ہوں، بلکہ ان لوگوں کو لایا جاتا تھا جو اساتذہ کے مقام پر فائز ہوتے تھے، یعنی اساتذہ کو آگے بڑھا کر حکومت کے انتظام اور انصرام دیا جاتا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی عظیم الشان اسلامی سلطنت کے خلیفہ ہیں، کیا اس کے باوجود آپ کے دل میں کوئی حسرت باقی ہے ناظرین؟ اب جواب سنیے خلیفۃ المسلمین کا کیا ہے۔ فرماتے ہیں کاش میں ایک معلم ہوتا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین ایک جنازے پر نماز پڑھی، پھر آپ کی سواری کے لیے مطلب ایک خچر لایا گیا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آگے بڑھ کر آپ کی رکاب تھام لیتے ہیں۔ کون تھامتے ہیں ناظرین؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو اس پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ ہٹ جائیں۔ یعنی ان کو برا محسوس ہوا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے جواب کیا فرمایا ناظرین؟ ذرا سنیے کہ اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ علماء دین اور اکابر کی عزت اسی طرح کرنی چاہیے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم استاد سے اتنا ڈرتے کہ ان کا ادب کرتے تھے جیسا کہ ہم لوگ بادشاہوں سے ڈرا کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر نماز کے بعد، کیا حسین جملے ناظرین، اساتذہ کے مقام کو ہمیں سمجھنا چاہیے بنیادی طور پہ کہ وہ مقام ہے کیا۔ ذرا سنیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر نماز کے بعد اپنے استاد اور اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ میں کبھی بھی اپنے استاد محترم کے گھر کی طرف اپنے پاؤں دراز نہیں کرتا، یعنی میں نے کبھی نہیں کی ہے۔ اب آگے کیا بتاتے ہیں کہ حالانکہ میرا گھر اور ان کے گھر کے درمیان 7 گلیوں کا فاصلہ ہے، میرا معمول ہے کہ میں ہر اس شخص کے لیے دعائے استغفار کرتا ہوں جس سے میں نے کچھ سیکھا ہے، جس نے مجھے کچھ علم پڑھایا ہے، کچھ سکھایا ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام مالک علیہ رحمہ مجلس درس جو کیا کرتے تھے بڑی پروقار، بڑی باوقار ہوا کرتی تھی۔ تمام طلباء ادب سے بیٹھتے، حتیٰ کہ ہم لوگ اپنی کتابوں کا ورق بھی آہستہ آہستہ الٹا کرتے تھے تاکہ کھڑکھڑاہٹ کی آواز بلند نہ ہو۔ یہاں رک کے ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنت کس کی ہے ناظرین؟ یہ سنت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہے کہ جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بیٹھے ہوتے تھے تو عالم یہ ہوتا تھا کہ سرکار علیہ السلام جب درس فرماتے تھے یا کوئی بات فرماتے تھے اپنے سروں کو جھکا کر بیٹھتے، ایسے بیٹھتے اور اس انداز سے سمٹ کے بیٹھتے کہ جیسے پرندے ان کے سروں پر ہیں اور ذرا سی جنبش کی پرندے اڑ کے چلے جائیں۔ یعنی ادب کا مقام یہ تھا۔ ایک عربی مقولہ ہے کہ ادب درخت ہے اور علم پھل ہے، پھل بغیر درخت کے کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین، علامہ اقبال علیہ رحمہ، کیا کمال ممتاز شخصیت ناظرین، اپنے استاد سید میر حسن، سید زادے ہیں ظاہر، سید میر حسن کے ادب و احترام میں اور ان سے محبت کا عالم ان سے یہ تھا ناظرین کہ جب ان کا ذکر کرتے تھے تو آپ کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی تھی۔ اپنے استاد کا جب تذکرہ کرتے تھے وہ یہ ناظرین کہ آپ کو یاد ہے کہ جب علامہ اقبال علیہ رحمہ کو 1922 یا 23 کی بات ہے، جب آپ کو سر کا خطاب دیے جانے لگا تو انہوں نے اس وقت کے گورنر پنجاب سے کہا کہ میں سر کا خطاب اس وقت لوں گا۔ کس وقت لوں گا؟ اس وقت لوں گا جب میرے استاد سید میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے گا۔ اب ان سے سوال ہوا، گورنر نے کہا کہ انہوں نے کوئی کتاب وغیرہ تصنیف کی ہے؟ علامہ نے فرمایا کہ انہوں نے کوئی کتاب تو تصنیف نہیں کی ہے، لیکن میں ان کی زندہ تصنیف ہوں جو آپ کے سامنے موجود ہوں۔ یعنی ناظرین یہ استاد کا مقام ہے کہ شاگرد بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرے استاد کو مجھے کیا حیثیت دینی ہے، کیا مقام دینا ہے۔ بس آخری بات کہ ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت، ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت، ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہاری نعمت۔ بس ناظرین کرام ان کی جو نعمتیں ہیں اس کو وصول کر لیجئے۔ جتنے بھی طلباء اس وقت مجھے سن رہے ہیں اس پروگرام کو مس مت کیجئے گا، کیونکہ آج بنیادی طور پر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اساتذہ کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، کیونکہ افسوس آج اسی بات کا ہے کہ دنیا نے ایسا چلن چل لیا ہے صاحب کہ تہذیب، تمدن، کلچر ہم نے سب کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں۔ کہاں گئے وہ اساتذہ
کہ جن کے سامنے طلباء سر جھکا کے بیٹھا کرتے تھے، اور کہاں گئے وہ طلباء جو اساتذہ کے سامنے سر تسلیم خم کر کے ہر وقت رہتے تھے اور ان کے احترام کے اندر اپنی زبان سے الفاظ نہیں نکالا کرتے تھے؟ ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بزرگ شخصیت محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب۔ اور میرے دائیں جانب ممتاز قوال میرے بھائی جناب شیر میاداد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اس سے قبل کہ میں ان کی جانب جاؤں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ناظرین میرے بھائی کے لیے بہت دعا کیجئے گا۔ کل ان کی صحت ناساز تھی، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کلی عطا فرمائے، اور یہ جس انداز سے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے محبوبین کی بارگاہ میں جس انداز سے ہدایت پیش کر رہے ہیں اسی انداز سے پیش کرتے رہیں۔ آپ تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت سحری کا موقع ہے، اور آج قرآن و حدیث کی روشنی میں اساتذہ کا مقام اور مرتبہ بات اس پر ہو رہی ہے، لہٰذا دنیا میں جہاں جہاں اساتذہ بستے ہیں آپ ضرور ہمارے ساتھ رہیں، اور جو طلباء ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ استاد کا مقام کیا ہے، اور استاد کو بھی یہ چاہیے صاحب کہ ذرا یہ سمجھیں کہ وہ استاد کا جو مقام تھا وہ تھا کیوں۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ قرآن کیا کہتا ہے اساتذہ کے مقام اور مرتبے کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے ابتدائیہ میں استاد کے احترام اور مقام کے بارے میں جو باتیں کی ہیں، ٹیلی ویژن سکرین پر جس استاد کے کان میں یہ آوازیں گونجی ہیں، یقیناً اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہوگا کہ میں کیا ذمہ داری لے کر بیٹھا۔ جزاک اللہ پروفیسر صاحب، جزاک اللہ۔ استاد کے پاس کیا ہے؟ استاد کے پاس وہ چیز ہے جو دلوں کی زندگی ہے، حیات القلوب ہے۔ واہ۔ استاد کے پاس وہ ہے جو نور البصائر ہے، آنکھوں کی روشنی ہے۔ سبحان اللہ۔ استاد کے پاس وہ ہے جسے ہم لذت الارواح کہتے ہیں، روحوں کی لذت کا سامان۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ استاد وہ ہے جس کے پاس وہ چیز ہے جو سینوں کی شفا کا سامان ہے۔ یہ وہ ہستی ہے زمین پر جن تاریک راہوں پر چلتی ہے وہ منور ہوتے چلے واہ جاتے واہ ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس کے پاس وہ خوشبو ہے جو معاشرتی زندگی کے ہر گوشے کو مہکاتی چلی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ نے پوچھا قرآن کی روشنی میں، تو اے انسان جسے اس منصب پر فائز ہونے کا شرف ملا ہے، ذرا سوچ تو صحیح کہ یہ وہ مقام ہے جو سنت الہیہ ہے اور ورثہ پیمبری ہے۔ واہ۔ سنت الہیہ ہے۔ ہم قرآن میں جب یہ دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے جب یہ چاہا کہ زمین پر اپنے نائب کو پیدا کرے اور اپنے ہاتھوں سے اس نے آدم کو سجایا، اس میں اپنی روح پھونکی، اور اس کے بعد قرآن کے الفاظ ہیں کہ علم آدم الاسماء کلھا۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ نے یہ اولاد آدم میں پہلا شاگرد کیسا تیار کیا، واہ۔ اس کو کیسا علم کا زیور دیا، کیسی سنت سامنے آئی، واہ، کہ سارے فرشتے اس کے سامنے مسجود ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سنت الہیہ کا اثر۔ واہ، اس کا جواب بھی دیا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہیں۔ ہاں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا۔ ہاں، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، جواب بھی دیا فرشتوں کو۔ جی۔ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ علم کے زیور سے آراستہ کرتا رہا۔ تو اس لحاظ سے استاذ اپنے اگر مقام کو پہچانے تو وہ سنت الہیہ کا امین ہے، اس کے پاس ایک امانت ہے اللہ کی، کیونکہ اللہ معلم ہے۔
جس کے لیے معلم کا لفظ آئے، جس کان میں پڑے اسے پتہ چلے کہ یہ زمین پر وہ ہستی جا رہی ہے جو اللہ کی سنت کا حامل ہے۔ قرآن کے بارے میں ایک سورہ یاسین کے بارے میں کہ آدم علیہ السلام کی ولادت سے بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو سورہ یاسین سکھا دیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن کب سے ہے؟ ٹھیک۔ جب قرآن اللہ تعالیٰ نے قلم کو کہا کہ اکتب، لکھ، کیا لکھے؟ سب سے پہلے قلم پیدا کی جا رہی ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ لکھ، فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونَ، وہ کیا تھا، ما کانا کیا تھا، کیا لکھا اس نے۔ بہرحال ہم اس احساس کو آج معاشرے کے ہر اس فرد تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صفحہ ارضی پر جس کو اللہ تعالیٰ استاذ کے منصب پر قائم کرتا ہے اس کو احساس ہونا چاہیے کہ میں کن ذمہ داریوں کا امین بن کر معاشرے میں آ رہا ہوں۔ یعنی یہ جو استاد ہونے کا وصف ہے یہ کہاں سے آیا، کہاں سے آیا، اور کس کی سنت ہے، کس کی سنت ہے۔ اور پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر کہ انما بعثت معلما، میں تو بھیجا ہی معلم بنا کر گیا۔ سبحان اللہ۔ جس امت کا نبی معلم بن کر آیا ہو اس امت کے اندر استاذ کے مرتبہ و مقام کی طرف کسی کا وہم و گمان جا نہیں سکتا۔ علامہ صاحب کی طرف آتے ہیں، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ استاذ کو سمجھنا چاہیے کہ میں آتے ہیں نا، اب اس پہ بات کرتے ہیں، تفصیلاً بات کریں گے آپ سے۔ علامہ صاحب سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم و آگہی سے دل منور کر دیا۔ بتائیے ذرا حدیث کی روشنی میں کہ استاد کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جنید بھائی، میں مولائے روم رحمت اللہ تعالی علیہ کے 2 مصروں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہ انہوں نے دیکھیے کہ استاذ کو کتنا حسین ٹریبیوٹ پیش کیا ہے۔ واہ۔ وہ کہتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے، اللہ 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 اللہ، یعنی پورے علاقے میں آپ جیسا بڑا صاحب علم کوئی نہیں تھا، اتنے بڑے عالم دین تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں مولوی سے مولائے روم کب بنا؟ تا غلام شمس تبریزی نشد، جب مجھے حضرت شمس رحمت اللہ تعالی علیہ شمس الدین تبریزی ان جیسے استاذ ملے تو پھر اس استاذ نے یوں تراشا، یوں اس نے تعلیم و تربیت کی کہ پھر دنیا مجھے مولائے روم سے جاننے لگی۔ سبحان اللہ۔ 2 مصرے اسی بات پہ اگر آپ کہیں تو میں عرض کر دیا عطا ہوں کہ ادب تعلیم کا جوہر ہے، زیور ہے جوانی کا۔ واہ واہ واہ، ادب ہی کی بات آپ کر رہے ہیں نا، ادب تعلیم کا جوہر ہے، زیور ہے جوانی کا، وہی شاگرد ہیں جو خدمت استاد کرتے ہیں۔ بے شک بے شک ایسے ہی ہے جناب۔ یہ منصب ایک ایسا منصب ہے کہ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، واہ، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، ان کی تدریس ہوتی ہے تو پھر پتھر بھی پگھل کے نگینے اور ہیرے بن جاتے ہیں۔ واہ کیا بات، کیا بات۔ میں استاذ اساتذہ کرام یقیناً آج ہمارے ساتھ جو ہیں وہ اپنے مقام و مرتبے کا قرآن و حدیث کی روشنی میں ادراک کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو میں دیکھیے قرآن مجید کی میں صرف ایک بات کہہ کے حدیث کی طرف جانا چاہوں گا کہ وہ جو قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، واہ، اس میں آپ دیکھیے حضرت کلیم اللہ علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر، واہ واہ، جو تماچا مارے تو اسرائیل کی آنکھ نکال دے، جلال اتنا ہے، لیکن استاذ کے سامنے جب جاتے ہیں تو ایک جملہ قرآن نے ان کا کوٹ کیا ہے، حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں جا کے کہتے ہیں حل اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، اگر آپ مجھے علم پڑھائیں گے نا تو میں آپ کی تابعداری کروں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں آپ کی تابعداری کروں، کلیم اللہ، یعنی کلیم اللہ حضرت خضر علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ استاذ کا مقام اور منصب کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب نے بہت اچھی قرآن مجید کی روشنی میں بات کی، لیکن میں یہ کنفیوژن بھی دور کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو غار حرا کی خلوتوں میں پہلی وحی اتری تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس میں اللہ جل مجدہ نے آج کی ماڈرن سائنس، یہ ٹیکنالوجی کا دور، اس کی طرف دیکھیے کتنا حسین اشارہ کیا ہے۔ فرمایا علم کو جوڑو رب کے نام کے ساتھ، واہ، تاکہ وہ علم نافع رہے، سبحان اللہ، وہ علم غیر نافع نہ بنے،
اور دوسرا فرمایا اس رب کے نام کے ساتھ جوڑو، واہ، بے شمار رب کی صفات تھیں۔ واہ، اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اس رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے یہ کتاب اتاری، جس نے آپ کو نبی بنایا، بے شمار رب کی صفات تھی، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا اس رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا۔ آہا، سبحان اللہ۔ اور خلق الانسان من علق، اسے علق جیسا ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ میں 2 جملوں میں ڈاکٹر کیتھ مور کا ریفرنس دینا چاہوں گا۔ جی۔ کینیڈا کے اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں کہ جن کی لکھی ہوئی کتابیں دنیا کے ہر میڈیکل کالج میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میں نے جب قرآن مجید سے یہ پڑھا نا کہ اللہ نے انسان کو علق سے پیدا کیا، اور علق کہتے ہیں لیچ کو، یہ جونک جو انسان کے جسم یا جانوروں سے خون چوستی ہے، اس نے کہا میں نے اپنی لیبارٹری میں ماں کے رحم مادر میں وہ انسان کی کریشن کا پہلا مرحلہ، ایک طرف اس کی تصویر رکھی اور دوسری طرف جونک کی تصویر رکھی، اور ڈاکٹر کیتھ مور کہتا ہے میں حیران رہ گیا، یہ فرق نہیں کر سکتا تھا کہ ان میں ماں کے پیٹ میں زائگوٹ کون سا ہے اور وہ لیچ کون سی ہے۔ یعنی رب نے سائنس پڑھانے والے استاذ کا ذکر بھی پہلی وحی میں کیا ہے۔ کیا بات ہے، اس سے مراد صرف مدرسوں میں پڑھانے والے اساتذہ نہیں ہیں، سبحان اللہ، ان کا مقام وراء الورا ہے، سبحان اللہ، لیکن اللہ رب العالمین نے پہلی وحی نے سائنس پڑھانے والے استاذ کا ذکر کیا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اب جب ہم یہ استاذ کا ہم نے ایک پورا دائرہ کھینچ لیا کہ اس میں اساتذہ یونیورسٹی کے بھی شامل ہیں، سکولز کے بھی شامل ہیں، کالجز کے بھی شامل ہیں، مدارس کے بھی شامل ہیں، ہر استاد جو ایک لفظ سکھا رہا ہے وہ استاد ہے، وہ استاذ ہے، مولا کائنات کے بقول میں بالکل من علمنی حرفا کنت عبدہ، آپ نے فرمایا مجھے ایک حرف سکھا دے میں اس کا تا زندگی غلام رہوں گا۔ میں وہ حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں سنن ترمذی کی، رحمت کونین بیٹھے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں 2 بندوں کا ذکر ہوا، عرض کرتے ہیں لوگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جو ہے نا وہ قائم اللیل ہے صائم الدہر ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزے رکھتا ہے، اور دوسرے کے بارے میں کہا یا رسول اللہ وہ صاحب علم ہے، پڑھنا پڑھانا تعلیم و تعلم اس کا مشغلہ ہے۔ جب دونوں کا ذکر ہوا نا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم استاذ کے ذوق کو وجد آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، فرمایا استاذ کا رتبہ عبادت گزار پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے سب سے ادنا امتی پر، اللہ 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 اللہ، سب سے ادنا امتی، سبحان اللہ سبحان اللہ، انما بعثت معلما۔ سر وہ بھی بتا دیجئے نا سیاہی والی بات کہ شہید کے خون سے تولی جائے گی۔ میں کہتا ہوں آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک پلڑے میں بیونڈ دی امیجنیشن ہے، یہ تو انسان سوچ تصور ہی نہیں کر سکتا، اچھا آپ دیکھیے یہ استاذ کرتا کیا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، فرمایا جو بندہ علم کی راہوں پہ چلتا ہے نا، خواہ سیکھنے کے لیے خواہ سکھلانے کے لیے، دونوں چلنے والے، فرمایا وہ عام راستوں پہ نہیں چلتے، وہ جنت کے راستوں پہ چلتے، وہ جنت کے راستوں پہ چلتے ہیں۔ اور ذرا دیکھیے میدان محشر میں استاذ کو کیا منصب ملنے والا ہے، یبعث یوم القیامت العابد والعالم، ایک طرف عبادت گزار کھڑا ہے دوسری طرف استاذ کھڑا ہے، سبحان اللہ، رب ذوالجلال عابد سے کہے گا ادخل الجنہ، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، کیا بات ہے، اور استاذ سے کہے گا تم نے نہیں جانا، اچھا جن کی تم نے تربیت کر کے انہیں حسن ادب سکھایا تھا ان کی انگلی پکڑ کے بھی اپنے ساتھ۔ اس بات کو یہاں روک کے ذرا آگے بڑھاتے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا علامہ صاحب کہ استاد کی جوتیاں سیدھی کرنے والے بھی استاد کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ تو آئیے ذرا پھر اس طرف چلتے ہیں نا، اس بارگاہ میں کہ جنہوں نے جوتیاں سیدھی کرنا سکھایا، جنہوں نے یہ بتایا کہ جوتیاں سیدھی کیسے کی جاتی ہیں، کہ فکر و فن، تہذیب و حکمت، دی شعور و آگہی، فکر و فن، تہذیب و حکمت، دی شعور و آگہی، گم شدان راہ کو گویا کے راہبر کر دیا۔ معلم اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں نا ذرا، اور آئیے ذرا ان سے استفادہ کرتے ہیں کہ جو ان کی بارگاہ میں درس و تدریس کیسے ہوتی تھی اور صحابہ اکرام کیسے کرتے تھے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ایک انتہائی پاکیزہ اور مقدس موضوع ہے استاد محترم کے حوالے سے، تو یقینی طور پر کوئی بھی شخص جو ہے اس کے لیے آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان علی شان انتہائی رہنمائی کا کام دیتا ہے
جو آپ نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر گور تک، قبر تک علم حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس میں ایک طرف طلباء کو بھی متوجہ کیا ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ طالب علم تو بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کے سامنے کوئی استاد نہ ہو۔ بے شک۔ ابھی جو پروفیسر صاحب نے بات فرمائی حدیث پاک کہ سرکار نے فرمایا کہ من سلکا، جو چلتا ہے، جو علم کے حصول کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتا ہے، اس کو چلاتا ہے جنت کے راستوں کی طرف۔ اب اسی بات کو اگر کھول لیں، طالب علم چلا علم حاصل کرنے کے لیے تو فرمایا جنت کے راستے، تو یہاں استعارت کے طور پر مجھے یہ بات کہنے دیں کہ جنت سے مراد یہاں حضور نے کچھ اور نہیں لیا بلکہ استاد کی ذات کو لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنت کے راستے ہیں یہ استاد کی طرف جانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ اسی لیے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم عطا کی ان کو متوجہ بھی رکھا آخری لمحے تک۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے یقین ہو جائے کہ میرے مرنے میں 1 ساعت باقی رہ گئی، اچھا، اور اس کے بعد میری موت یقینی ہے، تو میں اس وقت کون سا عمل کروں، اللہ، کون سا عمل ہوگا جو میرے آخری زندگی کے لمحات میں مجھے سب سے زیادہ کفایت کرے گا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بتانا تھا جو چیز اس کے لیے دنیا و ما فیہا سے سب سے زیادہ بہترین ہوتی اور جنت کے اس کو داخلے کا سبب بنتی۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ تیرے مرنے میں 1 ساعت باقی رہ گئی ہے، اس کے بعد تیری موت ہو جائے گی، تو اپنی اس آخری ساعت میں بھی علم حاصل کرتے ہوئے وقت گزار۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی اس وقت بھی استاد کے قدموں میں حاضر رہو، اس وقت بھی علم حاصل کرتے رہو۔ اسی لیے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی، آپ نے ایک لیٹر لکھا حضرت حذیفہ کو، آپ نے خط لکھا، اس کے اندر آپ نے فرمایا، طویل گفتگو فرماتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے، انما مسئلہ معلمن، ایک استاد کی مثال ایسے ہے، آپ فرماتے کماسالی راجولن، اس شخص کی طرح ہے، عاملہ، جو کام کرتا ہے، جو چلاتا ہے، جگمگاتا ہے، سراجن، کسی چراغ کو، فی طریق مظلمن، تاریک راہ میں چراغ روشن کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب جو چراغ کے پاس نہ بھی بیٹھے تو گزرتے ہوئے اس کے نور سے کچھ تو فائدہ اٹھائے۔ تو یہ ہے ایک استاد کی خدمت میں چند لمحات گزارنے کا بھی صلہ جو نور کے علم کے ساتھ اس کے سینے کو مستنیر کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ فرمان تو پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی مزید ضرورت ہے۔ جو آپ نے فرمایا کہ جس سے میں نے ایک حرف سیکھ لیا، صرت لہو عبدن وفی روایت کنت لہو عبدن، میں اس کا غلام بن گیا۔ اب بات تو یہ ہے کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ نے بظاہر تو کسی اور سے سیکھا ہی نہیں، باب العلم تو آپ خود ہیں، تو اس لیے آپ کا یہ فرمان اس راستے کی جانے کی نشانی سمجھنا چاہیے کہ حضرت مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں نے حضور سے علم حاصل کیا ہے، کسی اور کی شاگردی کی حاجت نہیں ہے۔ اگر اس کے باوجود میں سمجھتا کہ مجھے حاجت ہے تو ایک حرف کی قیمت تم دیکھتے کیسے چکاتا، ساری زندگی اس کی غلامی میں گزار دے۔ یہ ایک استاد کے درجے کو اس سے بڑھ کے اور کوئی بڑا خراج تحسین نہیں ہو سکتا۔ اور خود آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مثالو راجل معلم، ایک استاد کی مثال جو دنیا کو علم عطا کرتا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اس کی مثال آپ فرماتے ہیں کمثال رجل صائم الدہر، اس روزہ دار کی طرح ہے جو ہمیشہ روزے سے رہتا ہے۔ اللہ، یعنی یوں سمجھیے کہ روزہ رکھنے والا بھوکا رہ کر جو اجر حاصل کرتا ہے، اور اس کو صوم وصال اس کی اجازت نہیں ہے، ہمیشہ کی اجازت نہیں ہے، اس کو صوم داؤدی کی اجازت ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر تم ہر دن بدن سال کے 365 دن بھی اگر روزہ رکھنا چاہو تو اس کا اجر لینا چاہتے تو کوئی اور رستہ نہیں ہے میرے دین کا علم، اور جو تمہیں حاصل ہو جائے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، چاہے وہ مادی علوم ہے، چاہے وہ کسی قسم کے دینی علوم ہے، وہ سارے ہی دینی علوم ہیں جو بھی دین کی تقویت کے لیے استعمال ہوں گے، یہ تم دیتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دن اور رات ہر وقت روزہ داری کی حالت یعنی اگر میں اس کو اس طرح سمجھوں کہ جو علم نافع ہے، اس کو اور کینوس بڑا کر دوں میں کہ جتنا بھی علم نافع ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے کے اندر ہے، چاہے وہ قرآن ہے، احادیث ہیں، یا دیگر جتنے بھی شعبے ہیں جو انسان کو نفع پہنچا رہے ہیں، جی اس میں میں اس کا درس دینے والا جو ہے اس میں شامل ہے۔ میں توجہ اس کی طرف ہی دلا دینا چاہتا ہوں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ انگریز کی آمد کے بعد ڈیوائیڈ ہوا ہے کہ یہ
یہ سکول ہے اور یہ درس ہے، یہ دین ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ایک ہی تھا. ٹھیک ہے. دین بھی وہی تھا، دنیا بھی وہی تھی. ارے دنیا سے جب رزق حلال کمانا ہے تو وہ ہم دین کی تقویت کے لیے استعمال کریں گے، تو وہ رزق حلال جو ہے وہ بذات خود دین کا حصہ بن گیا. آپ اگر کسی انسان کی جان کو بچاتے ہیں، مسلمان کی جان کو بچاتے ہیں، وہ مسلمانوں کے اعمال کرتا ہے تو بذات خود وہ دین کا حصہ بن گیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکابرین مشاہیر، جس طرح آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ تمام کے تمام استاد تھے، اساتذہ تھے. اور میں یہ بات جو آپ نے ابھی اشارہ دی تھی میرے سوال کے ساتھ، میں اس کی طرف بھی ایک توجہ دلانا چاہوں گا. جو تمام ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر مسلمان اس وقت بھی آباد ہیں، ان کا 80% کے قریب حصہ ہے فقہ حنفیہ کے متابعین کا، فقہ حنفیہ کے پیروکار. اور فقہ حنفیہ کی بنیاد ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ علم کیسے حاصل کر کے آگے دیا ہے؟ آپ فرماتے میں جہاں آقا تشریف فرما ہوتے تھے ان کے جوڑے وہ اٹھاتا تھا، سینے سے لگاتا تھا، پیچھے جا کے بیٹھ جائے گا. اللہ اکبر. تو یہ ادب ہے، احترام ہے بطور استاد. اس لیے سرکار دو عالم علیہ السلام کی وہی بات ہے، نالین پاک جو سینے سے لگائے پھر مقام اس کو کیوں ایسا نہ ملے. اصل بات یہ ہے. دیکھیں اس گفتگو کو مزید جاری رکھیں گے، اور میں تو یہ چاہتا ہوں ابھی جب آئیں گے انشاءاللہ قوالی کے بعد، تھوڑا سا میری اپنی بھی خواہش ہے کہ سرکار علیہ السلام جس انداز سے درس و تدریس فرماتے تھے، ذرا وہ نقشہ لوگوں کے سامنے کھینچیں اور بتائیں کہ ایک مطلب ایک معلم اعظم کی کیفیت کیا ہوتی تھی درس دیتے ہوئے.